اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقکم بها من احد من العالمین انکم لتأتون الرجال وتقطعون السبیل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين صدق اللہ العظیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ العنکبوت کے 28ویں آیت سے جو ہے وہ اپنے ترجمہ و تفسیر کا آغاز کریں گے۔ جس طرح کہ پچھلی آیتوں میں اللہ جل شانہ نے مختلف انبیاء کا اور مختلف جو ہے وہ رسولوں کا ذکر کیا اور ان کے اپنے قوم کے سے جو ان کے دعوت کا طریقہ کار تھا یا دعوت کے جو الفاظ تھے ان کا ذکر کیا، اور پھر ان کی قوم کا جو انکار کا ذکر کیا۔ اب یہ آگے جا کے جو ہے وہ ان آیتوں میں حضرت لوط علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ اللہ جل شانہ ان کا ذکر فرما رہے ہیں، اور ان کا دعوت جو ان کی جو اپنی دعوت تھی اپنے قوم کے لیے اور دعوت کے جو الفاظ تھے ان کا ذکر چل رہا ہے۔ لوط علیہ السلام جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور اللہ جل شانہ ان کو نبوت عطا فرمائی، تو جب وہ اپنے قوم کی طرف آئے تو ان کی جو قوم تھی وہ ان کی 3 برائیوں کا ذکر یہاں پہ ان آیتوں میں چلے گا۔ اس میں جو سب سے بڑی برائی تھی، جو سب سے بڑا گناہ تھا ان کا، وہ یہ تھا کہ وہ لواطت کا شکار تھے، یعنی مرد جو ہے وہ مرد ہی سے بدفعلی کرتا تھا، اور یہ کام جو ہے وہ لوط علیہ السلام ہی کو قوم نے شروع کیا تھا۔ ان سے پہلے کسی قوم میں جو ہے نا یہ برائی نہیں پائی جاتی تھی، یہاں تک کہ جانور بھی جو ہے نا اس عمل سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں اور اس عمل سے پرہیز کرتے ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ اس پہ ڈٹی ہوئی تھی۔ تو یہاں پہ اسی کا ذکر چل رہا ہے کہ وہ لوطن اور بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اس آیت کا جو ہے وہ عطف ہے وَإِذْ أَرْسَلْنَا لوط علیہ السلام، بھیجا ہم نے لوط علیہ السلام کو، اس قال جب کہا انہوں نے لقومہ اپنے قوم سے انکم لتأتون الفاحشہ، کیا تم کرتے ہو بے حیائی کے کام، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، جو تم سے پہلے عالمین یعنی پورے جہان میں سے کسی نے نہیں کیا۔ انکم لتأتون الرجال، کیا تم جو ہے وہ دوڑتے ہو مردوں پر یا آتے ہو مردوں پر، مطلب اس کا یہ ہے کہ کیا تم بدفعلی کرتے ہو مردوں سے، وتقطعون السبیل، اور راستہ کاٹتے ہو۔ یہاں سے مراد راستہ کاٹنے سے جو ہے وہ مسافروں کا راستہ کاٹنا یا جو ہے وہ ڈاکہ زنی کرنا وہ مراد ہے، اور کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ اس سے مراد یہ بھی تھا کہ وہ راستوں پہ لوگوں پہ پتھر پھینکا کرتے تھے۔ تو وتقطعون السبیل یعنی تم لوگوں کا راستہ کاٹتے ہوئے دوسری برائی ہو گئی۔ وتأتون فی نادیکم المنکر، اور اپنی مجلس میں برا کام کرتے ہو۔ یہاں پہ مجلس میں جو برا کام ہے تو اس کے متعلق جو ہے مختلف احوال آئے ہیں۔ تو ایک تو جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو بے حیائی کا کام جو یہ لوگ کرتے تھے وہ سریعام اپنی محفل میں کرتے تھے، اور دوسری بات یہ تھی کہ جس طرح راستہ کاٹنے کا جو فعل تھا اس کا برملا جو ہے اپنے محفلوں میں مجلسوں میں اس کا اظہار کرتے تھے، لیکن زیادہ جو جس طرف علماء گئے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اپنی محفلوں میں بھی جو ہے نا بے حیائی کا کام کرتے تھے، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ 3 برائیاں ان کی ہو گئیں، ایک یہ کہ مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا، دوسرا یہ کہ راستہ کاٹنا یعنی ڈاکہ زنی کرنا، اور پھر اپنی مجلسوں میں جو ہے نا بے حیائی کے کام کرنا۔ تو یہ 3 برائیاں بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ فما کان جواب قومہ، تو جب انہوں نے یہ بات کی تو ان کے جو قوم تھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ فما کان جواب قومہ، تو ان کے قوم کے پاس جواب نہ تھا، الا مگر ان قالوا ائتنا، کہ بولے وہ لے آؤ بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب، ان کنت من الصادقین، اگر تو ہے سچا۔ بجائے اس کے کہ ان کی قوم جو ہے ان کی نصیحت کو قبول کرتی، الٹا انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ جو ہے اگر آپ اپنی باتوں میں سچے ہیں، لوط علیہ السلام نے ان کو ڈرایا کہ بھائی یہ جو برائی کے کام آپ لوگ کرتے ہو یہ چھوڑ دیں، اگر آپ یہ برائی کے کام نہیں چھوڑیں گے تو اللہ کا عذاب جو ہے وہ آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ اپنے بات میں سچے ہیں تو ہم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آئیں۔ تو قال رب انصرنی، حضرت لوط علیہ السلام نے جو ہے نا پھر اللہ جل شانہ سے جو ہے وہ مدد کے لیے دعا مانگی کہ اے اللہ اے میرا رب میری مدد فرما، علی القوم المفسدین، ان شریر لوگوں کے مقابلے میں یا ان شریر لوگوں پر۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ یا اللہ جو ہے اب جتنا میں نے دعوت ان کو چلانا تھا یا دعوت دینی تھی وہ میں ان کو پہنچا چکا ہوں، لیکن یہ لوگ اب میری بات کو ماننے سے انکار کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پہ لوط علیہ السلام کی وہی دعا ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے مدد مانگی ان شریر لوگوں کے خلاف۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى،
اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے یہ ہمارے پیغام رساں ابراہیم علیہ السلام کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر. اب جو فرشتے اللہ جل شانہ نے لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کے لیے یا ان پر عذاب ڈالنے کے لیے بھیجے تھے، انہوں نے لوط علیہ السلام کی طرف جانے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے ایک خوشخبری سنائی جس کا پہلے بھی ذکر چل چکا ہے کہ ان کو ابراہیم علیہ السلام چونکہ کافی بوڑھے ہو چکے تھے تو ان کو بیٹی کی خوشخبری سنائی. تو یہاں پہ بالبشرا سے مراد وہی خوشخبری ہے بیٹے کی جو ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بڑھاپے کی عمر میں جو ہے نا اللہ جل شانہ کی طرف سے جو ہے وہ سنائی گئی. تو ان فرشتوں نے جا کے جب ان سے ذکر کیا خوشخبری کا، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ قالو کہا انا مہلکو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، غارت کرنے والے ہیں، اہل ھذہ القریۃ اس بستی والوں کو، یعنی لوط علیہ السلام کی جو بستی تھی اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس بستی والوں کو ہم غارت کرنے والے ہیں. ان اہلھا کانوا ظالمین بے شک اس بستی کے جو لوگ ہیں وہ گناہگار ہیں، ظالم ہیں، ظلم کرنے والے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام جواب میں فرمایا قال ان فیھا لوطا کہ ان میں تو لوط علیہ السلام موجود ہیں. یعنی مقصد ان کا یہ تھا کہ لوط علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب نہ لایا جائے، کیونکہ اگر لوط علیہ السلام کی موجودگی میں عذاب آئے گا تو لوط علیہ السلام کو بھی نقصان پہنچے گا. تو جواب میں انہوں نے فرمایا فرشتوں نے قالوا نحن اعلم بمن فیھا، تو انہوں نے کہا نحن ہم اعلم جانتے ہیں بمن فیھا جو کوئی اس میں ہے، لننجینہ واہلہ ہم جو ہے نا ان کو یعنی لوط علیہ السلام کو نجات دلائیں گے، واہلہ اور ان کے اہل کو. یعنی اہل سے یہاں مراد جو ہے وہ لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے، ان کے اتباع کرنے والے ہیں. الا امرأتہ مگر ان کی عورت یعنی ان کی بیوی، کانت من الغابرین وہ رہے گی پیچھے رہ جانے والوں میں سے، یعنی ہوگی وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے. مراد اس کا یہ ہے کہ وہ ناکام ہوگی. وہ چونکہ جو لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ ان پہ ایمان نہیں لائی تھی، الٹا وہ ان لوگوں کی مدد کرتی تھی. ان کے ساتھ جو ہے وہ جو بستی والے تھے تو وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ شریک شرک یا اب جو بھی کہیں اسے کہ وہ لوط علیہ السلام کے سائڈ پہ نہیں تھی. تو اس وجہ سے یہاں پہ اس کا ذکر ہے کہ بھئی ہم آپ کے لوط علیہ السلام کو بھی نجات دیں گے اور ان کا اتباع کرنے والے ان پہ ایمان لانے والوں کو بھی نجات دیں گے، لیکن ان کی بیوی کو جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، یعنی ان کو نجات نہیں ملے گی. ولما ان جاءت اور جب پہنچے یہ جاءت رسولنا اور جب پہنچے ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی یہ جو فرشتے تھے اب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو ہے یہ لوط علیہ السلام کے پاس گئے، رسولنا لوط علیہ السلام کے پاس گئے، سی بہم تو وہ ناخوش ہوئے ان کو دیکھ کر. اصل میں مفسرین اس بارے میں لکھتے ہیں کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے گئے تو یہ انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل میں گئے تھے. تو لوط علیہ السلام ان کو دیکھ کر ناخوش ہوئے. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو اپنی قوم کا حال معلوم تھا. وہ سمجھے کہ یہ مہمان ہیں، اور جب مہمان ان کے پاس گئے تو جب ان کی قوم کو اطلاع ملے گی تو وہ قوم جو ہے نا وہ ظاہری بات ہے جس طرح ان کی عادت تھی تو اس عادت کے موافق جو ہے وہ ان کو تنگ کریں گے. تو اس لیے وہ اس مہمانوں کو دیکھ کر جو ہے وہ ناخوش ہوئے. وضاق بہم اور تنگ دل ہوئے، ذرعاً وضاق بہم ذرعاً اور دل میں تنگ دل ہوئے، ان کو دیکھ کر تنگ دل ہوئے یعنی پریشان ہو گئے. وقالوا اور کہا لا، یہ جو فرشتے تھے انہوں نے ان کو دیکھ کر کہا کہ لا تخف آپ خوف مت کریں، آپ ڈریں مت، ولا تحزن اور غم نہ کہیں، ان منجوک ہم جو ہیں ہم بچائیں گے آپ کو، واہلک اور آپ کے گھر والوں کو، الا امرأتک مگر آپ کی بیوی کو چھوڑ کر، کانت من الغابرین وہ جو ہے ہوگی پیچھے رہ جانے والوں میں سے. یہاں پہ جب لوط علیہ السلام کی پریشانی ان فرشتوں نے دیکھی تو انہوں نے ان سے کہا جی کہ آپ بالکل بھی خوف مت کھائیں، آپ غم نہ کریں، ہم جو ہیں یہاں پہ آپ کو بھی نجات دیں گے، آپ کے جو اہل ہیں یا جو آپ کے اتباع کرنے والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ نجات دیں گے، مگر آپ کی جو بیوی ہے وہ جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وہ ناکام لوگوں میں شمار ہوگی تو ان کو نجات نہیں ملے گی. ان ہم جو ہے منزلون نازل کرنے والے ہیں، قالا اہل ھذہ القریۃ اس بستی والوں پر، رجزا من السماء ایک عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس بات پر کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. تو یہاں پہ انہوں نے جو ہے وہ لوط علیہ السلام کو جو ہے ان کے بستی والوں پر جو عذاب کا ذکر کیا ہے کہ ہم ان پہ عذاب ڈھانے والے ہیں، اور یہ عذاب جو ہے یہ پتھروں کی بارش تھی. لوط علیہ السلام اپنے جو ان کے اتباع کرنے والے تھے ان کو لے کر بستی سے باہر نکلے، ساتھ میں جو ان کی بیوی تھی وہ بھی کچھ کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ بھی ساتھ نکلی، لیکن چونکہ وہ
ان بستی والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو ہے وہ پتھر گرا اور وہ زیادہ راجہ کولیا کی لوط علیہ السلام کے سامنے جو ہے نا وہ ہلاک ہوئی۔ تو یہ لوگ اس بستی سے نکلے اور پیچھے جو ہے بستی کے اوپر جو ہے وہ پتھروں کی بارش ہوئی، اور پھر اس کے بعد ایک قول یہ بھی ہے کہ اس بستی کو الٹا دیا گیا۔ اب وہاں پہ جو ہے وہ بحر مردار کے نام سے ایک بحر موجود ہے کہ جس میں کوئی بھی نہیں ڈوبتا، تو وہ بستی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بن گئی ہے، اور آنے والوں سب لوگوں کے لیے۔ یہاں پہ جو چیز عام ہے وہ یہ ہے کہ 3 برائیاں اس قوم کی بیان کی گئی ہیں ان آیات میں۔ ایک برائی یہ ہے کہ یہ مرد سے بدفعلی کرتے تھے، تو مرد کا مرد سے بدفعلی کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو مسافروں کا راستہ کاٹنا، اور تیسری جو بات ہے وہ ہے اپنے گناہ کا برملا اظہار کرنا، یا اپنے گناہ کو برملا اور سب کے سامنے کرنا۔ تو مفسرین لکھتے ہیں، معارف القرآن میں مفتی اعظم صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وہ بھی لکھتے ہیں اس چیز کو کہ کوئی بھی گناہ ہو اس کا اگر برملا اظہار کیا جائے گا تو وہ گناہ جو ہے اس کی شدت میں اضافہ ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے اللہ جل شانہ کو جب ایک انسان چپ کے گناہ کرتا ہے تو اس کا گواہ صرف اللہ ہوتا ہے، لیکن جب ایک انسان جو ہے وہ ظاہراً گناہ کرتا ہے اور اس گناہ پہ جو ہے وہ پھر اس کا برملا اظہار بھی کر رہا ہے، اس پہ ڈڑائی بھی کر رہا ہے، تو وہ اصل میں اللہ جل شانہ کو چیلنج کر رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کی طاقت کا ایک لحاظ سے جو ہے وہ اس کا جو ہے نا وہ اس کا جو خوف ہے، جو اس کا رعب ہے، اس کو دل میں تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے۔ تو معارف القرآن میں حسن یہ لکھا ہے کہ کوئی بھی گناہ جو ہے وہ اگر برملا کیا جائے گا تو اس کی جو ہے وہ اللہ جل شانہ کا عطاب اس پہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا، شدت اس پہ زیادہ ہوگی، اللہ جل شانہ کی ناراضگی کا وہ زیادہ سبب بنے گا بمقابلہ چھپے ہوئے گناہ کے۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم انشاءاللہ اپنی تفسیر کی جو یہ آیتوں کی تفسیر ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاسوں میں جو ہے مزید آیتوں کی تفسیر کریں گے، اور جو آگے اللہ جل شانہ نے باقی قوموں کا ذکر کیا ہے اس کے بارے میں جو ہے نا وہ انشاءاللہ ہم جو ہے مزید پھر بات کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ ھذا ھو المرام واللہ اعلم بالقلام۔